الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وامامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیں کہ کون آدمی اچھا عمل کرتا ہے اور کون آدمی برا عمل کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، کس کا عمل اچھا رہتا ہے، کس کا عمل برا رہتا ہے، کون آدمی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور کون آدمی اللہ کے حکموں کو توڑ کر اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اللہ کے حکموں کو پامال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہ دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ بھی سب ختم ہونے والی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ساری چیزیں دنیا کی فنا ہونے والی ہیں، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، تو ایک دوسرا عالم برپا ہوگا، اس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ دنیا یہ عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت جیسا عمل کیا ہے اس کے بدلہ پانے کی اور انعام حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا بدلے کا گھر نہیں ہے، بدلے کا گھر آخرت ہے، وہ دار الجزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کے مالک ہیں، تو بدلے کا دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ہم نے جو بھی یہاں کیا، چاہے وہ نیکی ہو وہ بھی ہمیں وہاں مل جائے گی، اور چاہے وہ برائی ہو اور شر ہو وہ بھی ہمیں وہاں مل جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
کہ جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کرے گا تو قیامت کے دن وہ اس نیکی کو اپنے سامنے پائے گا، اور جو ایک ذرہ کے برابر بھی برائی کرے گا قیامت کے دن وہ برائی بھی اپنے سامنے دیکھے گا۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی انسانوں کو ان کے اچھے کا بدلہ اور برے کیے کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور یہ دنیا جو ہے دراصل اسی عالم آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسی یہاں ہم لوگ کھیتی لگائیں گے ایسی وہاں کاٹ لی جائے گی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کیا ہے؟ کھیتی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب ہمیں جو ہے اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آخرت کی کیا کرنی ہے؟ تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان یہ دیکھ لے کہ وہ کل کے لیے کیا تیار کر رہا ہے، اس کی کیا تیاری ہے قیامت کے دن کے لیے۔ ہمیں دنیا میں رہ کر وہاں کی تیاری کرنی ہے، خوب نیکیاں کرنی ہے، نیکیوں کے انبار لگانے ہیں، نیکیوں کے ذخیرے ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی جب ترازو لگائیں گے اور اس ترازو کے اندر نام اعمال تولے جائیں گے، نام اعمال اس میں پلڑے میں ترازو میں جتنا نیکیاں ہوں گی تو اتنا ہی جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، کلمتان حبیبتان، اور وہ جو ہے خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور وہ جو ہے کیا ہیں؟ ترازو میں وزنی ہیں، یعنی جب ان کے پڑھنے والے کو ان کا بدلہ ملے گا اور وہ ترازو میں رکھے جائیں گے وہ، تو ان کو بہت وزن ہو جائے گا، بہت وزن ہو جائے گا۔ کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں وزنی ہے وہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ دونوں کلمے جو ہے بہت اللہ کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اللہ رب العزت کے ترازو میں کہ جب یہ دیکھا جائے تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں والوزن یومئذ الحق، کہ ترازو کا اس دن ہونا، وزن کا اس دن ہونا یہ حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے وزن بھاری ہو جائیں گے، فاولئک هم المفلحون، وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، جس کے وزن بھاری ہو جائیں گے، جس کا جو ہے پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا، وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا۔ اور خدا نخواستہ واما من خفت موازینہ، جس کا وزن ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنا نقصان کیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، قوم حاویہ، ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، دیکھتی ہوئی آگ۔ تو یہاں رہ کر ہمیں وہاں کی تیاری کرنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم آگے کے لیے کیا بھیج رہے ہیں، نیک اعمال آگے جا رہے ہیں ہمارے یا برے اعمال آگے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اعمال کی نگرانی فرما رہے ہیں، اللہ تعالی کی زمین ہمارے اعمال کی نگرانی کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم یا برے اعمال کریں گے اللہ کو ان کا پتہ نہیں لگے گا۔ قرآن کریم میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، جس زمین کے حصے پر تم گناہ کرتے ہو،
جس زمین کے حصے پر تم نیکیاں کرتے ہو وہ زمین کا ٹکڑا کل اللہ کے سامنے یہ بتلائے گا کہ اے اللہ میرے اوپر اس آدمی نے یہ نیکی کری تھی اور میری پشت پہ کھڑے ہو کے یہ گناہ کیا تھا. زمین اللہ تعالیٰ کو کیا دے دے گی؟ خبریں دے دے گی. نگرانی ہے تمہارے اعمال کی. قیامت کے دن گواہیاں ہوں گی تمہارے خلاف. زمین کا ٹکڑا، ظاہر سی بات ہے کوئی انسان گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی زمین سے ہٹ کر گناہ نہیں کر سکتا. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے، تو ایسی جگہ تلاش کر جہاں اللہ کی زمین موجود نہ ہو. اللہ کی زمین پہ تو کیوں گناہ کرتا ہے؟ یہ زمین تیرے گناہ کی شہادت دے گی. یہ زمین کل قیامت کے دن تجھے تیرے خلاف گواہی دے گی. چپے چپے پہ نگرانی ہے اللہ پاک کی. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کیمرے لگا دیے ہیں، تمہارا ہر ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے. زمین گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں کہ زمین گواہی دے، بلکہ ہم نے ہر انسان کے کندھوں پہ فرشتے مقرر کر دیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو بھی تم کرتے ہو وہ سب لکھ لیتے ہیں. سب کو سب لکھا جا رہا ہے، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے. آپ کی حرکت، نقل، سب چیز اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہے ساری کی ساری. وہ سب جانتے ہیں کرامن کاتبین. ملائکہ مقرر ہیں ہر انسان کے کندھوں پہ، نگرانی فرما رہے ہیں پورے طریقے سے. پوری نگرانی ہو رہی ہے. اور نگرانی کس بات کی ہے؟ اس بات کی ہے کہ کون انسان کیا کر رہا ہے، آخرت کے لیے کتنا کر رہا ہے، آخرت میں جو اعمال اس کے کام آئیں گے وہ اعمال کتنے کر رہا ہے، اور جو اعمال اس کے کام نہیں آئیں گے وہ اعمال کتنے کر رہا ہے. نگرانی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ صرف ایسا نہیں کہ زمین ہی گواہی دے، صرف ایسا نہیں کہ فرشتے ہی گواہی دیں، بلکہ انسان نے اپنے بدن کا جو عضو کسی اللہ کی نافرمانی میں لگایا ہے، قیامت کے دن وہ عضو گواہی دے گا. ہاتھ بتلائیں گے، ہاتھ بولیں گے. کیا فرمایا اللہ نے؟ الیوم نختم علی افواہہم. زبان پہ تو اللہ تالا لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم. ہاتھ ہمارے سے گفتگو کریں گے. اے اللہ ان ہاتھوں نے دنیا میں فلاں ظلم کیا تھا، فلاں نافرمانی کی تھی، فلاں تیرے حکم کو توڑا تھا. وتشہد ارجلہم. پیر گواہی دیں گے، پیر. کتنی اللہ تعالیٰ کی نگرانیاں ہیں. فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، زمین کے ٹکڑے بتلا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعضاء کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا. یہ وہ اعضاء ہیں جو ہمارے اپنے رہے، لیکن ان اعضاء کو ہم نے اللہ کے حکموں کے خلاف استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے اعضاء دیے ہیں ہمیں بطور امانت کے. آنکھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، امانت کے طور پہ دی ہے. اس آنکھ کو ہم اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف زبان استعمال نہیں کر سکتے. یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ ایک روز واپس لے لیں گے، ایک روز چلی جائیں گی. آنکھ ہوگی لیکن دیکھ نہیں پائے گی، کان ہوں گے سن نہیں پائیں گے، زبان ہوگی بول نہیں پائیں گے، بدن ہوگا لیکن اٹھ نہیں پائے گا. سارا نظام اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا ختم فرما دے گا. اور جب انسان مر جائے گا، آخرت آ جائے گی، آخرت قائم ہو جائے گی، پھر وہ کتنا ہی افسوس کرتا رہے اس کے کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. وہ سوچے کہ اپنا بوجھ دوسرے پر ڈال دی، جو میں نے گناہ کیے کسی اور پہ ڈال دوں. جیسے دنیا میں ہو جاتا ہے، مجرم کوئی ہوتا ہے سزا کسی کو مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.
فرمایا دنیا کی عدالت ہی نہیں ہے کہ مجرم کوئی اور سزا کسی کو ملے، یہاں اللہ کی عدالت ہے، یہ آخرت ہے، یہ قیامت ہے، یہاں کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے کہ مجرموں کے لیے سفارش ہو جاتی ہے، جو مجرم ہے ان کے لیے سفارش کی اور جو ہے انہیں ہٹوا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایمان کے تقاضوں پہ عمل نہ کیا تو سفارشیں چاہے ساری دنیا کرتی رہے قبول نہیں ہوگی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ۔ پیسے دے کر چھٹ جاؤ، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیسے دے کر بھی نہیں چھٹ پاؤ گے۔ تو اتنی سخت نگرانی کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی سخت نگرانی ہے، اور اس نگرانی کے اندر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں آخرت کے لیے کر لیں، آخرت کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ وَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ زندگی دائمی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے۔ ایک دن اور آ رہا ہے، اس دن کے بعد جو زندگی ہوگی وہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی، وہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ آدمی اس میں موت مانگے گا، موت نہیں آئے گی، پریشانی مانگے گا، پریشانی نہیں آئے گی، کچھ نہیں آ سکتا، بس اعمال کا بدلہ ملے گا، جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اس کو جو بدلہ ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اس لیے ہمیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے آگے آگے چل رہا ہوں۔ تمہارے پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی اور لوگ لڑائی کے لیے نکلتے تھے تو جو لشکر چلتا تھا تو اس کے آگے آگے اس لشکر کے 5 حصے ہوتے تھے، 5 حصے۔ ایک کا نام جو ہے مقدمہ ہوتا تھا، جو سب سے آگے چلتا تھا۔ ایک لشکر کا دائیں حصہ ہوتا تھا، اس کا میمنہ ہوتا تھا۔ ایک بایاں ہوتا تھا، اس کا نام میسرہ ہوتا تھا۔ ایک بیچ کا حصہ ہوتا تھا، اس کا نام قلب ہوتا تھا۔ اور ایک جو لشکر کا سب سے پیچھے کا حصہ ہوتا تھا، اس کو ساقہ کہتے تھے۔ جو لشکر کا اگلا حصہ ہوتا تھا اس کا نام اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ بھئی وہ جو لشکر چلا آ رہا ہے آگے اس کے لیے کوئی دقت نہ ہو، تیاری کرتا چلتا تھا وہ۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں اسی طرح سمجھا اور فرمایا میں تمہارے آگے آگے چل رہا ہوں، تمہارا پیش رو ہوں، حوض کوثر پہ تمہاری اور میری ملاقات ہوگی۔ معاملہ بہت سخت ہے، ٹیٹ ہے، اے میری امت کے لوگوں خالی ہاتھ مت آنا، کچھ لے کر آنا ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا کچھ ساتھ لے کر آنا، معاملہ وہاں کا بہت خطرناک ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے حساب دیے جانے سے پہلے خود تم اپنا حساب کر لینا۔ قیامت میں تمہارے سے حساب ہوگا، اس سے پہلے تم اپنا خود حساب کر لو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم خود اپنا حساب کر لو کہ میں نے وہاں کی کتنی تیاری کی ہے، میری وہاں کے لیے کتنی تیاری ہے۔ خود اپنا حساب کر لیجئے، محاسبہ کر لیجئے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہاں بھائی ہماری وہاں کے لیے کتنی تیاری ہے۔ ہم اور آپ اپنا محاسبہ نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی اسی طرح جیتے رہیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ نے بدن میں طاقت دی ہے، آج ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا بدن ایسا ہو جائے گا ہم چاہنے کے باوجود کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ سجدوں کی توفیق دے رہا ہے، آج ہم سجدے کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ وہ اپنی حیات میں سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سجدہ کریں
لیکن سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ان کے دل میں خیال بھی نہیں گزرتا کہ انہیں نماز بھی پڑھنی ہے، کتنے لوگ ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کی قدر کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو اور ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے میں لگاؤ۔ ہماری زندگی کے قیمتی لمحات، ہماری زندگی کا قیمتی حصہ دنیا کے اندر یا دنیا کے لیے ختم نہ ہو، بلکہ ہماری زندگی آخرت کے لیے ہے، پوری کی پوری زندگی ہماری آخرت کے لیے ہے۔ زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فرمایا کہ حساب کے اندر آسانی کریں گے اللہ تعالیٰ۔ حساب کے اندر تو آسانی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا حساب کا معاملہ۔ کیا سمجھایا؟ یہ فرمایا کہ دیکھو عائشہ، دو چیزیں ہوتی ہیں، جب کوئی بندہ کسی بندے سے حساب لیتا ہے اور اس کے سامنے نامے اعمال آتے ہیں، تو ایک بندہ تو وہ ہوتا ہے کہ اس نے دیکھا اپنے نوکروں کا حساب اور بس سرسری نگاہ ڈالی اور اس نے جو ہے قلم پھیر دیا کہ چلو ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ۔ یہ تو ہے حساب یسیر، آسان حساب۔ اور ایک ہوتا ہے مناقشہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ہوتا ہے مناقشہ۔ مناقشہ کیا ہوتا ہے؟ مناقشہ یہ ہوتا ہے کہ حساب لینے والا پورا ایک ایک چیز کو دیکھے۔ ہم نے تمہیں 60 سال زندگی کے دیے تھے، ان 60 سالہ زندگی کے ایک ایک لمحے کا آج حساب دینا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے نامہ اعمال دیکھ کر بس ایک طرف ہٹا دیے تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ معاف کر دیں گے، آسان ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے اگر گہری نگاہ ڈال لی، اما نوقشا فقد ہولکا، فرمایا جس پہ گہری نگاہ ڈل گئی، جس سے مناقشہ ہو گیا، اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ بتلاؤ ذرا کیوں کیا ہے کیوں نہیں کیا، فقد ہولکا، بس وہ گیا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اس لیے وہ معاملہ بہت سخت ہونے والا ہے، حساب بہت ٹائٹ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں اللہ ہمارے سے حساب میں آسانی فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دایاں ہاتھ دھویا کرتے تھے تو اس وقت جو ہے علماء نے لکھا ہے احادیث سے سمجھ کر، احادیث کے مفہوم سے سمجھ کر، اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ مجھے میرے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن نامہ اعمال دیں گے، یہ جو لکھے ہوئے ہیں پورے، تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے گئے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے گئے، تو فَيَقُولُ، وہ نامہ اعمال لے کر فوراً کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ دیکھو میرے نامہ اعمال کو پڑھو، میں جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق کامیاب ہو گیا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر آیا تھا، آج اللہ نے میرے نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دے دیے۔ سب کو دکھاتا پھرے گا اپنا ریزلٹ، سب کو دکھاتا پھرے گا، اور خدا نہ خواستہ
اگر کسی آدمی کو اس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے، یا پھر دوسری صورت گنہگاروں کو نام اعمال ملنے کی ہے کہ ان کے بائیں ہاتھ کو ان کی پیٹھ پیچھے کر دیا جائے گا، پیٹھ پیچھے، وراء ظہری، ان کی پیٹھ پیچھے کر دیا جائے گا، اور پھر پیٹھ پیچھے سے ان کے نام اعمال ان کو تھمائے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ یہ دعا کرنی چاہیے اہتمام سے، اللہم لا تعطنی کتابی بالشمالی ولا من وراء ظہری، اے اللہ ہمارے نام اعمال نہ تو بائیں ہاتھ میں دینا اور نہ پیٹھ پیچھے سے دینا۔ اللہم آتینی کتابی بیمینی، اللہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دینا، وحاسبنی حسابا یسیرا، اور ہمارے حساب میں آسانیاں فرمانا۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ حساب کے اندر آسانی ہو جائے، اور بلکہ اس سے بڑھ کر ایک مزید دعا ہے، وہ کیا ہے؟ اے اللہ بغیر حساب کے جو ہے تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ایک روایت ہے، ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اعلان فرمائیں گے حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے کہ بھائی جو لوگ تہجد پڑھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے ذرا ان کو الگ کر دو، وہ بہت تھوڑی تعداد ہوگی، ان کو الگ کیا جائے گا اور ان کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ رب العزت جنت الفردوس میں داخلہ فرمائیں گے۔ تو سب سے بڑی دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیں، ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل، ہمارا نام عمل دیکھے ہی نہ اللہ کہ چلو جاؤ جنت میں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے نام اعمال دیکھ لیا تو پھر اس کا اللہ مناقشہ نہ کرے، اللہ یہ نہ پوچھے کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا، اس میں گئے ہم، بلکہ ہم جو ہے اللہ سے یہ کہیں اللہ حساب یسیر، آسان حساب، بس اللہ نگاہ ڈالیں اور کہہ دیں چلو ہٹاؤ بھیجو، چلو بھیجو، چلو بھیجو، ایسا کر لیں۔ اور اگر کسی بندے نے نیک اعمال اتنے کیے ہیں کہ جس کا ہمیں اور آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے، بہت نیک اعمال کیے، تو ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ چاہے بندہ جتنے ہی نیک اعمال لے جا، اس کو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں بھیجنا، کیونکہ کوئی آدمی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے عمل کو اللہ کا فضل شامل نہ ہو جائے، کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو سب کو جنت میں جانے کے لیے اللہ کے فضل کی ضرورت ہے، کوئی آدمی سمجھ میں آتی ہے بات کہ ایسا عمل نہیں کر سکتا جیسا اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، لیکن آپ تو امام الانبیاء ہیں، اللہ کے چہیتے بندے ہیں، اور آپ سے زیادہ اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا، کیا آپ کو بھی جنت میں جانے کے لیے اللہ کے فضل کی ضرورت پڑے گی؟ آپ بھی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں عائشہ، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، اگر اللہ نے مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا تو میں جنت میں جاؤں گا، ورنہ میرا عمل بھی اس قابل نہیں ہے کہ میرا عمل مجھے جنت میں پہنچائے۔ اسی لیے ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ ما عبدناک حق عبادتی، جیسی عبادت کا حق تھا ہم آپ کی ایسی عبادت نہ کر سکے۔ جب نبی علیہ السلام کا یہ حال ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں، اور نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، اللہ ان اعمال کو قبول بھی فرمائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو دونوں باپ بیٹے کھڑے ہوئے،
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کیا دعا کی؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے اللہ کر تو دیا ہے ہم نے یہ عمل لیکن اس کو قبول فرما۔ معلوم ہوا انبیاء کا یہ طریقہ رہا کہ وہ عمل کرنے کے بعد اس پر نازا نہیں ہوتے، فخر نہیں جتاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو اس کو قبول فرما۔ اگر یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو بات بن جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ عمل قبول نہ ہوا تو یہ سمجھ لو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے جو عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ قبولیت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، قبولیت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی اگر توفیق ہو رہی تو سمجھ لو پہلی نیکی قبول ہے۔ اگر ہم نے جمعہ تو پڑھ لیا لیکن جمعے کے بعد عصر کی نماز نہیں پڑھی، فقہاء نے لکھا ہے کہ سمجھو تمہارا جمعہ قبول نہیں۔ کیوں قبول نہیں؟ کیونکہ دوسری نماز کی توفیق تک تمہیں جمعہ نہیں لا رہا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنا پہلی نماز کی قبولیت کی نشانی ہے، اور ہم ہفتے میں جو ہے صرف جمعہ 2 رکعت پڑھ لی اور پورے ہفتے کا حق ادا ہو گیا، پہلی سنتیں بھی غائب، بعد کی سنتیں بھی غائب، اور صرف جمعے کے جو ہے ہم نمازی ہیں، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے ہمارے لیے۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں اللہ حفاظت فرمائے ان کے پاس جمعہ بھی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیے اس کے دل پہ مہر لگ گئی، اس کے دل پہ مہر لگ گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے، خطرہ ہے ایمان کا جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اعمال پہ آؤ، نمازوں کا اہتمام کرو۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، نماز بہت سارے گناہوں سے آپ کو اور ہمیں بچا لے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بہت بے حیائی کے کاموں سے بچائے گی، اور سب سے پہلے قیامت میں نماز کا حساب ہوگا۔ ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ روز محشر کے جاگ اداس بود، اولی پرشش نماز بود، سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ ہم کم سے کم نماز پہ آئیں، نماز پڑھیں، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں۔ ایک جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگے حضرت ہم ایمان لے آئیں گے لیکن جہاد نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حضرت ہم روزہ نہیں رکھیں گے، فرمایا کوئی بات نہیں۔ کہ حضرت ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، فرمایا کوئی بات نہیں۔ آگے کہنے لگے حضرت ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو ایسے اسلام کی ضرورت نہیں جس اسلام میں نماز موجود نہ ہو۔ کتنی شرطیں ہیں نماز کے لیے، روزہ سال میں 1 مہینے، حج زندگی میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی مالداروں پہ۔ نماز مالدار ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، حاکم ہو، رعایا ہو، ظالم ہو، مظلوم ہو، کوئی بھی ہو، مسافر ہو، بیمار ہو، مقیم ہو، کسی بھی حالت میں ہو، نماز ہر حال میں فرض ہے۔ اور کتنی ساری شرطیں اللہ نے نماز کے لیے لگائی، ایک دن میں 5 مرتبہ پڑھ لیں۔ کتنی ساری شرطیں ہیں، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، سطر چھپا ہوا ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، نماز کا ارادہ ہو، قرات ہو، رکوع ہو، سجدے ہو، قرآن کریم کا پڑھنا جانتا ہو۔ کتنی ساری شرائط ہیں نماز کے لیے، اتنی ساری شرطیں کسی اور عبادت کے لیے نہیں۔ کیوں اہتمام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ نماز سب سے بڑا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔